الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بڑھتی ہوئی غنڈہ گردی کے بارے میں نصیحت۔ سوال کیا گیا ہے، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ غنڈہ گردی کی تمام اقسام کا حکم بیان کریں اور غنڈوں کے بارے میں وارد وعید بھی بتلائیں اور انہیں نصیحت بھی کریں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ غنڈہ گردی سے مراد دوسروں پر مسلسل زبانی اور جسمانی جارحیت کرنا ہے۔ عام طور پر یہ بری عادت نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں پائی جاتی ہے، جسے یہ اپنے ہم عمر یا اپنے سے چھوٹوں پر استعمال کرتے ہیں۔ جارحیت کرنے والا شخص اپنی جسمانی قوت اور جتھے کی بدولت غنڈہ گردی کرتا ہے اور دوسری طرف مظلوم شخص کی کمزوری یا تنہائی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز سکولز اور رہائشی کالونیوں میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ عام طور پر اس کی وجہ سے مظلوم شخص کو جسمانی اور نفسیاتی طور پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بسا اوقات مظلوم شخص کی کوئی رہنمائی اور ڈھارس بندانے والا نہ ہو تو خودکشی کی جانب بھی مائل ہو جاتا ہے۔ اس سماجی خرابی اور برائی کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کی جائے اور اس کے بعد اس مسئلے سے جڑے ہوئے تمام افراد کو یکجا کیا جائے، خصوصاً جارحیت میں ملوث شخص کا خاندان۔ چنانچہ غنڈہ گردی کے شکار خاندان کے افراد جارحیت میں ملوث شخص کے خاندان سے ملیں اور انہیں تعلیمات الہیہ سے روشناس کروائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ اپنے بچوں کا خیال کریں اور انہیں بری عادات سے دور رکھیں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ جہنم پر سنگ دل اور سنگ جان فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جائے وہ کر گزرتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ الشیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اہلیہ، اولاد وغیرہ، اہل خانہ کو برائی سے روکے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اضواء البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209۔ ان کے گھر والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں کہ اگر انہوں نے بچوں کا پورا خیال نہ کیا، ان پر توجہ نہ دی اور ظلم سے انہیں نہ روکا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بچوں کو شتر بے مہار چھوڑے رکھنا اور انہیں اس قسم کی منفی جارحانہ سرگرمیوں سے نہ روکنا بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق قابل گرفت کوتاہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی مرض الموت میں عیادت کی۔ جناب معقل نے عبید اللہ سے کہا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی رعایا کا ذمہ دار بنائے لیکن وہ ان کی بھلائی کے لیے بھرپور کوشش نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 7150 اور امام مسلم حدیث نمبر 142 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح انہیں اس بات سے بھی خبردار کریں کہ اگر اپنے بچوں کی جانب سے ہونے والی زیادتی اور ظلم کو نہیں روکتے تو اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت اور لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات تو مسلمہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے تمام والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں دینی روح بیدار کریں، ان کی صحیح عقیدے پر تربیت کریں، اخلاق حسنہ اپنائیں، باہمی برداشت کی عادت ڈالیں، دوسروں کا احترام کریں، ادب سے پیش آئیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہوئے ان کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ مظلوم کے خاندان کے حوالے سے چند گزارشات۔ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو تنہا مت چھوڑیں، بچے کو درپیش مسائل پر پوری توجہ دیں اور یہ نہ کہیں کہ اپنے مسائل کا حل خود نکالنا سیکھے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے بلکہ اس کی مکمل رہنمائی کریں۔ اس حوالے سے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، چنانچہ لوگوں پر مقرر کیا جانے والا امیر لوگوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح گھر کا سربراہ مرد ہے
اس سے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، چنانچہ وہ اس کے متعلق جواب دہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ سے سنیے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2554 اور امام مسلم حدیث نمبر 1829 نے روایت کیا ہے۔ جارحیت کے شکار بچوں کو اس وقت خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ خاموش اور تنہائی پسند ہوں۔ ایسے بچے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کسی کے سامنے نہیں رکھتے اور اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں والدین پر لازمی ہے کہ وہ والدین کے دائرہ کار سے نکل کر ان کے دوست بننے کی کوشش کریں تاکہ بچے ان سے زیادہ مانوس ہوں اور اپنے دل کے خیالات انہی کے سامنے رکھیں اور مسائل انہی سے حل کروائیں۔ اسی طرح ایسے بچوں کے والدین بچے کے اسکول بھی آتے جاتے رہا کریں اور اپنے بچے کی کارکردگی کے متعلق پوچھیں۔ یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے دوست ایسے چنیں جو اچھے ہوں اور بچوں کے دوستوں کو وقتاً فوقتاً گھر میں بلائیں تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جائز کھیل کھیلیں یا دیگر مفید سرگرمیوں میں اکٹھے وقت گزاریں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ گھر کا ذمہ کام اکٹھے بیٹھ کر کریں۔ اس طرح سے بچے میں خاموشی کا مزاج ختم ہو جائے گا اور اسی طرح دوستوں کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا، جو کہ آپ کے بچے کو غنڈہ گردی سے تحفظ بھی فراہم کرے گا۔ پھر بچوں کو ذاتی دفاع کی تربیت بھی دیں، اس سے ان کی جسمانی اور نفسیاتی قوت میں اضافہ ہوگا اور وہ اپنے آپ پر اعتماد بھی کریں گے، جس کی وجہ سے غنڈے بھی ان سے دور رہیں گے۔ ذاتی دفاع کی تربیت دیتے ہوئے یہ بات بھی بچوں کو اچھی طرح سمجھائی جائے کہ اس تربیت کا مقصد کسی کے خلاف جارحیت نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جسم مضبوط اور آپ مکمل طور پر توانا رہیں اور اگر کبھی ذاتی دفاع کی ضرورت پڑے تو اپنا دفاع بھی کر سکیں۔ اسی طرح مساجد کے ائمہ کرام، خطباء حضرات اور ٹی وی چینل سے بھی رابطہ کر کے اس موضوع کو زیر بحث لانے کی تجویز دی جائے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ لوگوں میں آگہی پیدا کریں کہ زبانی یا جسمانی کسی بھی قسم کی اذیت لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی واضح کریں کہ جو شخص بھی ایسی منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو تو آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا اور دنیا میں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پکڑ میں آئے گا۔ اس موضوع کے دیگر پہلو بھی اجاگر کریں۔ اسکول یا محلے کے دیگر بچوں کے سرپرست حضرات کے حوالے سے نصیحت، ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے انہیں بھی اس مسئلے کی سنگینی کے متعلق آگاہ کرنا اچھا ہوگا۔ انہیں بھی یہ مشورہ دیا جائے کہ بچوں کو مظلوم کی مدد کی ترغیب دیں اور ظالم کے ہاتھ روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آنکھوں کے سامنے ہونے والے منفی رویوں پر محض خاموش تماشائی مت بنیں، کیونکہ اس عادت کو اسلام یکسر تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے مظلوم بھائی کی مدد تو کر سکتا ہوں لیکن ظالم بھائی کی مدد کیسے کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے روکو اور ظلم کرنے سے منع کرو، یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6952۔ اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے روکا۔ مریض کی عیادت کریں، جنازوں کی تدفین کے لیے ساتھ چلیں، چھینک لے کر الحمدللہ کہنے والے کا جواب دیں، سلام کا جواب دیں، مظلوم کی مدد کریں، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کریں اور قسم ڈالنے والے کی قسم پوری کریں۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2445 اور امام مسلم حدیث نمبر 2066 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اسکول کی انتظامیہ سے بھی رابطہ کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کے بعد حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت یہ مسئلہ کم یا بالکل ختم ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 285352۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔